یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول فرمایا کہ 14 تاریخ ہے، 15ویں شب ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور پٹاخے چھٹ رہے ہیں۔ ظاہر بدبو آ رہی ہے، پٹاخوں کی بدبو ہوتی ہے، فرشتے رحمتیں لے کر آ رہے ہیں، یہ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، ظاہر ہے بدبو بھی آ رہی ہے، پٹاخے بھی چھٹ رہے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ توبہ و استغفار کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں حاضر ہوں، پٹاخے چھوڑ کر فرشتوں سے خود بھی دور ہو رہے ہیں، اپنے سے ان کو بھی دور کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ اسراف ہے، پٹاخوں کا چھوڑنا، آتش بازی کا کرنا، یہ اسراف ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے جب اتر رہے ہیں، ان کا استقبال کیسے ہو؟ یہ ہے نہیں مسئلہ ایک کہ ایک آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، جب آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اس کا استقبال کیسے کریں آپ؟ آئیے آئیے، تشریف لائیے، معزز مہمان ہیں، ایک عالم دین ہیں، پیر و مرشد ہیں، خاص قریبی ساتھی ہیں، شادی ہو رہی ہے اور باراتی آ رہے ہیں، آپ براتیوں کا کس طرح استقبال کرتے ہیں؟ وہ آپ خود، آپ کو معلوم ہے، 5-6 آدمی گھر والے پھولوں کے ہار لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ہر آنے والے باراتی کے گلے میں ہار ڈالتے چلے جاتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے، ہار ڈال رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ پٹاخے چھوڑ کر، بدبو پھیلا کر، آتش بازی چھوڑ کر نہیں۔ فرشتوں کا استقبال اس طرح ہوتا ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور ہم ادھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں اور درود و سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں اور استغفار کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ تو فرشتے اگر ادھر آس پاس سے گزرنے نبی والے ہوں تو گزرتے ہوئے اس آدمی سے ملتے ہوئے اس کو دعا دیتے ہوئے ضرور جائیں گے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو رہا ہے۔ یہ فرشتوں کے استقبال کا طریقہ ہے۔ اب کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، اب اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہوگا کہ اس کے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، سب سے بڑی خوشبو ذکر الہی کی ہے۔ ذکر الہی کی خوشبو کا عالم یہ ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ شاخ، درخت، خوشبودار درخت جس سے خوشبو آ رہی ہو، جس کی شاخیں پھیل رہی ہو، جس کے سائے میں آدمی بیٹھ جائے۔ ادھر آپ نے کلمہ شریف پڑھا، ادھر آپ نے ذکر الہی کیا، اس کا ایک درخت سایہ دار بن گیا جو یہاں بھی آپ کے لیے سائے کا باعث بنے گا اور قیامت کے دن بھی سائے کا باعث بنے گا۔ فرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جب ذکر الہی ہوتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اور جب فرشتوں کا استقبال نہیں ہوتا، ظاہر ہے فرشتے اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، یہ لوگ آتش بازی میں مصروف ہیں، یہ لوگ ذکر الہی نہیں کر رہے، یہ تو لہو و لعب میں، کھیل اور کود میں لگے ہوئے ہیں، اسراف بیجا ہے۔ اسی لیے جو پیسہ آتش بازی پر، پٹاخوں پر، ان بےہودگیوں پر خرچ ہوتا ہے وہ حرام ہے، علماء نے فرمایا حرام ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تبذیر، اسراف، بیجا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آتش بازی میں، آگ میں پیسہ ضائع کرتے ہیں، آتش بازی لوگ شادی و بیاہ کے موقع پر کرتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں، اسراف ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی آتش بازی، پٹاخوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے شرعی طور پر۔ اور اسی طرح سے خاص طور سے شب برات پر، یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں، ان کا استقبال کرو،
اور ان کا استقبال اس طرح سے کرو کہ ادھر سے فرشتے جب رحمتیں لے کر اتر رہے ہو تو تم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہو، ذکر اوپر بلند ہو رہا ہو تو اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہو، فرشتے ان کو لے کر اتر رہے ہو۔ تو جو لوگ آتش بازی کرتے گناہ گار بھی ہوتے اور فرشتوں کی بددعائیں بھی لیتے ہیں، یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، فرشتے بددعا دیتے ہیں کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کیسے جاہل لوگ ہیں، ہم رحمتیں لے کر اتر رہے ہیں اور یہ ہم کو واپس کر رہے ہیں۔